الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقونی یا اولی الالباب صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعے کا مبارک دن نصیب کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت سے اللہ ہم سب کو بہرہ ور فرمائے۔ گزشتہ جمعہ مبارک میں ہم نے انسان کی تخلیق کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد اس کا مقصد جو بیان کیا ہے وہ اسی کی ذات کی معرفت اور اسی کی پہچان ہے، اور جب مقصد پورا ہو جائے تو یقیناً اس سے انسان کو بھی ایک روحانی تسکین ملتی ہے۔ اور جب رب ذوالجلال کا مقصد ہی یہی ہے کہ میرے بندے بس مجھے پہچان لیں، تو یقیناً انسان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کی پہچان ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ اب اس معرفت کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے گزشتہ جمعہ مبارک میں مخلوق خدا کے ساتھ محبت کی کیفیت کو پیش نظر رکھا کہ خدا کی پہچان اسی بندے کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے، خلوص کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ اب یہ انسان کی ایک ذہنی جنگ ہے صرف، جو انسان لڑتا رہتا ہے اپنے آپ سے، یعنی ایک ہی لمحے میں انسان کی کیفیت اور ہو جاتی ہے اور دوسرے ہی لمحے بالکل اس سے مختلف ہو جاتی ہے، اور یہ ذہنی جنگ جو انسان کے لیے رکاوٹ بنتی ہے، اور اس رکاوٹ کو دور بھی انسان اپنی عقل اور فکر کے ساتھ کرتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ باہر سے آ کر کوئی چیز ہمیں درست کر دے، یا باہر سے آ کر کوئی چیز ہمیں جو ہے نا وہ ایک ڈائریکشن ہماری سمت چینج کر دے، یہ ہم نے خود ہی کرنا ہوتا ہے۔ یہ جنگ بھی خود ہی لڑنی ہے، راستہ بھی خود بنانا ہے، اور خود جب انسان آگے بڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کی ہیں، ہم یہ بات اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ کسی بھی نعمت کو جب تک ہم مکمل طور پر صحیح معنوں میں استعمال نہیں کرتے تو اللہ اس میں ہمارے لیے فائدہ نہیں رکھے گا۔ یہ ایک ضابطہ ہے۔ آپ صبح صبح اپنے جانوروں کا دودھ دوہتے ہیں تو دودھ کو نکالنے کے بعد جو گھروں میں آپ نے اور میں نے استعمال کرنا ہوتا ہے
اس کو پھر ہم ابالتے بھی ہیں تاکہ ہم جتنی دیر چاہتے ہیں کہ اس کو استعمال کریں اتنی دیر محفوظ رہ سکے۔ زیادہ اس کو محفوظ کرنا ہو تو ہم اس کو فریج میں رکھ دیتے ہیں، 1-2 دنوں کے لیے استعمال کرنا ہو تو نیچے والے خانے میں رکھ دیتے ہیں، کچھ زیادہ اس کو آگے چلانا ہو تو پھر اوپر والے خانے میں رکھ دیتے ہیں۔ یعنی ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمت ہے اگر ہم اس سے فائدہ لینا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس کو محفوظ بھی کرنا ہے، اس کو خراب ہونے سے بچانا بھی ہے۔ اب دیکھیں یہ کون کوشش کر رہا ہے؟ یہ انسان ہی کوشش کر رہا ہے، یعنی انسان ہی اس پہ محنت کر رہا ہے، تو پھر جا کے وہ دودھ، وہ سبزی، وہ کوئی بھی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ اس کا مطلب اصل جو کوشش ہے وہ انسان کے ذمہ ہے، کوشش کیے بغیر کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جو وہ اس کی کوشش کرے گا۔ اب جو وہ کوشش کرے گا اس کوشش کا رنگ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، انداز بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ مثلا آپ ایک چیز محفوظ کرتے کرتے ضائع کر دیں تو اس کا مطلب ہے کوشش ہی ٹھیک نہیں کی۔ دودھ اگر آپ نے گرم کرنے کے لیے رکھا ہے تو آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ کہیں اوپر سے اچھل تو نہیں گیا، یا آگ تیز تو نہیں ہو گئی، یا دودھ رکھ کر آپ ویسے بھول جائیں اور وہ سوکھتے سوکھتے ویسے ہی سوکھ جائے، تو اس کا مطلب ہے وہ قابل استعمال نہیں رہے گا۔ تو کسی بھی شے کو محفوظ کرنے کے لیے بھی باقاعدہ اصول و ضوابط ہیں۔ اگر یہ مثالیں آپ کو سمجھ آ گئی ہیں کہ جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں ان سے اگر میں فائدہ لینا چاہتا ہوں اور اللہ اس میں ہمارے لیے فائدہ رکھے گا تو اس کی حفاظت، اس کے لیے کوشش کرنا یہ انسان کے ذمے ہے، اور یہ بات ہم سب کرتے ہیں۔ یعنی کوئی ایسی یہ مثال نہیں ہے کہ جو کرتا نہیں، ہمارے گھروں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ آپ کاشتکاری کرتے ہیں تو آپ جہاں کھیتی کرتے ہیں وہاں اس کی باڑی بھی کرتے ہیں، گوڈی کرتے ہیں، وقت پہ پانی لگاتے ہیں، ساری محنت اور جستجو کرتے ہیں، پھر جا کے اللہ تعالیٰ جو ہے اس نعمت کا پھل انسان کو عطا کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی پہچان اس کو حاصل ہو جائے، اس کو رب مل جائے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب ملتا کیسے ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی موٹر وے بنی ہوئی ہے، کوئی راستہ بنا ہوا ہے؟ جیسے ہم بعض دفعہ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ یار مجھے اللہ سے ملنے کا راستہ بتا دیں، تو یہ راستہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم یہاں سے سائی وال جاتے ہیں تو آپ کو راستہ بتا دیا جائے۔ اس راستے کا تعلق جو ہے وہ انسان کی عقل کے ساتھ ہے، انسان کی فکر کے ساتھ ہے، انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ یعنی اس کے لیے آپ کو کچھ سفر نہیں کرنا پڑے گا۔ یعنی آپ یہ کہیں کہ میں 12 کلومیٹر 14 کلومیٹر کا فاصلہ طے کروں گا تو اس کے بعد مجھے رب مل جائے گا، نہیں، یہ آپ نے اندر ہی تلاش کرنا ہے۔ اب اس کی ایک بہت بڑی دلیل جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ہمیں بیان کی ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حج کے سفر کی بات کی ہے کہ حج کرو، عمرہ کرو، اور پھر اس سفر کے دوران کوئی لڑائی نہ کرو، کوئی جھگڑا نہ کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ جو تم سفر کرنے کے لیے جا رہے ہو اور بنیادی مقصد تو تمہارا رب کی تلاش ہی ہے نا کہ میں وہاں پہ جا کے رب کو مناؤں گا، رب سے باتیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تزودوا، اس سفر کا زاد راہ لے لو۔ یقیناً زاد راہ جو ہوتا ہے یہ انسان کے لیے سفر میں سہولت فراہم کرتا ہے، یعنی منزل آگے ہے، منزل پر پہنچیں گے تو وہ تو اور نتائج وہاں پہ ملیں گے نا، تو جو ہم نے سفر کرنا ہے تو اس سفر کے لیے زاد راہ چاہیے۔ سائیوال جانا ہے تو موٹر سائیکل کے اندر پیٹرول ہوگا تو ہم وہاں پر جا کر پہنچیں گے نا، مطلوبہ چیز تو پھر جا کے ملے گی نا۔ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو ڈاکٹر سے علاج اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ کے لیے پہنچنے کے لیے کوئی زاد راہ بھی ہوگا۔ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں تو اس میں پیٹرول ہوگا، بھوک لگی ہے تو کھانے کی کوئی چیز ہوگی، تب جا کے منزل پہ پہنچیں گے نا۔ منزل پر پہنچیں گے تو کچھ ملے گا نا، اور ایک بندہ اگر منزل پر ہی نہ پہنچے تو یقیناً وہ صلے سے بھی محروم رہے گا۔ اب اس منزل تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ
کہ بھئی زیادہ راہ لے لو. اور ساتھ ہی بڑی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. یہ جو تم اللہ کو منانے کے لیے حرمین شریفین جا رہے ہو، یا جیسے ابھی ہم مسجد میں آئے تو اللہ کو منانے کے لیے آئے نا، تو اللہ فرماتا ہے بہترین زاد راہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے. اس کا مطلب ہے اصل رب کو تلاش جو ہم نے کرنا ہے وہ اپنے دل کے اندر جھانک کے کرنا ہے. جب دل کی دنیا صاف ستھری پاکیزہ ہو جاتی ہے پھر بڑا آسان ہو جاتا ہے رب سے ملاقات کرنا، رب کو تلاش کرنا. پھر جگہ جگہ پہ ملتا ہے، ہواؤں میں ملتا ہے، فضاؤں میں ملتا ہے، لوگوں کی اداؤں میں ملتا ہے. کسی کی شکل و صورت میں آپ کو اللہ مل جائے گا، کسی کے لہجے میں آپ کو اللہ مل جائے گا، کہیں پہ چڑیوں کی چہچہاہٹ میں آپ کو اللہ مل جائے گا. آپ کھانے کا ایک لقمہ کھا رہے ہوں گے وہاں پہ آپ کو اللہ یاد آ جائے گا. پانی کا ایک گھونٹ پی رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اللہ یاد آ جائے گا. یعنی پھر کوئی مشکل نہیں رہتی. بس یہ جو اندر کا کنیکشن ہے جسے ہم دل کہتے ہیں، یہ دل کی دنیا کو اس انداز میں جب بسا لیتا ہے بندہ تو پھر اسے اللہ تعالیٰ کی تلاش آسان ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ قدرت کا ایک اصول ہے، قدرت کسی بھی نعمت سے اس وقت فائدہ دیتی ہے جب اسے سنبھال کے رکھا جائے. یہ قدرت کا اصول ہے. اگر میں اور آپ اس کو ضائع کر دیں گے تو قدرت فائدہ نہیں دے گی. اگر اللہ نے آپ کو اناج دیا ہے تو اناج کو صحیح سنبھال کے رکھیں گے تو قدرت آپ کو روٹی بنانے کی اجازت دے گی، ورنہ وہ آٹا ضائع ہو جائے گا، آپ کا اندر سسری پڑ جائے گی، وہ چیز ضائع ہو جائے گی. اللہ نے مجھے اور آپ کو اگر پانی دیا ہے تو ہم اپنے گھڑے میں پانی ڈالنے کے بعد، اپنے برتن میں پانی ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ڈھکن بھی رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ کہ بھئی اس کو سنبھال کے رکھنا ہے. اگر سنبھال کے نہیں رکھیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ چیز ہمیں فائدہ نہیں دے گی، نقصان کا سبب بن سکتی ہے. اسی طرح جتنی بھی اشیاء ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں تو بالکل اسی طرح اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے اسے عقل کہا جاتا ہے. اس کی حفاظت بڑی ضروری ہے، دل کی کیفیت کی حفاظت بڑی ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ایک نہیں کئی مقامات پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ رب کی معرفت اسی کو حاصل ہوگی جو اپنی عقل کی حفاظت کرے گا، اور جو بندہ اپنی عقل کی حفاظت نہیں کرتا اس کو رب کی پہچان نہیں نصیب ہو سکتی. ہوائیں بھی چل رہی ہیں، فضائیں بھی ہیں، زمین و آسمان ہے، طرح طرح کی نعمتیں انسان استعمال کرتا ہے، لیکن اگر اس کی عقل ہی اگر خراب ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اللہ کی پہچان حاصل نہیں کر سکتا. انسان کی عقل کو بہت ساری چیزیں ناکارہ کرتی ہیں. شہرت کا لالچ انسان کی عقل کو ناکارہ کر دیتا ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح پیسے کا لالچ جو ہے انسان کی عقل کو خراب کرتا ہے. لالچ، حسد انسان کی عقل کو خراب کرتا ہے. جب انسان کی طبیعت میں حسد پیدا ہو جائے تو عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. انتہائی غصہ انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ جب لڑائی ہوتی، جھگڑا ہوتا ہے، ایک انسان انتہائی غصے میں آ جاتا ہے، ہائپر ہو جاتا ہے. اچانک اس غصے کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی منہ سے جملہ بول دیتا ہے، کسی کو تھپڑ مار دیتا ہے، کوئی نہ کوئی حادثہ کر دیتا ہے. لیکن بعد میں کہتے ہو یار میں تھوڑے سے لمحے، اگر وہ چند سیکنڈز کی بات ہے، چند سیکنڈز کے لیے اگر میں خاموش ہو جاتا، چند سیکنڈز کے لیے اگر میں تھوڑا سا اپنے آپ کو صبر میں لے کے چلا جاتا، حوصلے میں لے کے چلا جاتا تو یقیناً کوئی اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا. اب یہی وہ کیفیت ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جو آج ہم ایک اصول بھی سیکھنے جا رہے ہیں کہ انسانی عقل اس کو محفوظ کیسے کیا جا سکتا ہے. تو ایک ضابطہ ذہن میں رکھ لیں ابھی سے، اپنی طبیعت سے جلد بازی ختم کر دیں. یہ جو جلد بازی ہے، اور خاص طور پر وہ جلد بازی جو دوسروں کے متعلق ہو. مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہم بہت بڑی جلدی کے ساتھ دوسروں کے لیے عدالت قائم کر لیتے ہیں.
اچانک بیٹھے ہیں، کسی کا رویہ دیکھا، یعنی خود جج بن جاتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے۔ چند دوست بیٹھے ہیں تو بڑی جلدی دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ کام کرنا چھوڑ دیں، دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرنا چھوڑ دیں۔ سب سے پہلے اگر فیصلہ کرنا ہے تو اپنا فیصلہ کریں کہ آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں، اور یقیناً یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو بہت گہرا سوچنا ہوگا کہ میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے۔ اصل میں بس یہی وہ انا ایک رکاوٹ ہوتی ہے جو انسانی عقل کو کھائے جا رہی، بس میں تو ٹھیک ہوں باقی سب غلط ہیں، میں تو ٹھیک ہوں باقی سب غلط ہے، یعنی اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیتا ہوں اور دوسروں کے لیے جج بن جاتا ہوں۔ کبھی کسی جگہ پہ اس کے لیے حکم لگا رہا ہوں، کبھی کسی جگہ پہ دوسرے کے لیے حکم لگا رہا ہوں، فلانا ایسا ہے، فلاں ایسا ہوگا، اپنی ہی رائے قائم کرنا شروع کر دیتا ہوں، اپنے ہی خیالات کے ساتھ دوسرے کے بارے میں فیصلہ سازی کا عنوان قائم کرنے لگ جاتا ہوں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس سے منع فرمایا ہے کہ بھئی تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ بلا وجہ تم دوسروں کے بارے میں ایسے رائے قائم کرنا شروع کر دو۔ تو انسانی عقل کی بربادی کی یا صحیح سوچنے کی جو کمی ہمارے اندر واقع ہوئی ہے، ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں فیصلہ زیادہ کرتے ہیں، اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کرتے۔ جبکہ اللہ سے پوچھیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ علیکم انفسکم، تم پر اپنی جانوں کا بچاؤ لازم ہے، اپنا فیصلہ کرو، دوسروں کو چھوڑ دو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت کے راستے پر چلو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتی۔ اس سے بڑی گارنٹی اللہ کی طرف سے اور کیا ہو سکتی؟ میں ایسے ڈرتا پھروں، فلاں یہ سوچتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کام چھوڑ دو، علیکم انفسکم، پہلے تم اپنا فیصلہ کرنا سیکھو۔ جب تم اپنا فیصلہ کر لو گے تو پھر تمہارے لیے زندگی بہت آسان ہو جائے گی، سکھی ہو جاؤ گے تم۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بعض دفعہ کڑتے رہتے ہیں، ایسے کڑتے رہتے ہیں اور ساری عمر اسی ہی کڑت میں گزار دیتے ہیں، بات بھی نہیں کر پاتے، اندر ہی اندر، جس کو ہم حسد کا نام دے لیں، بغض کا نام دے لیں، کینے کا نام دے لیں، یا کوئی اور آپ اس کا نام آپ وہاں پر رکھ لیں۔ تو اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پہ فرمایا کہ کسی بھی حاسد بندے کے لیے سب سے بڑا عذاب ہی یہی ہے کہ وہ اپنے حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے، یعنی اور کوئی عذاب اس کے لیے ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ اپنے حسد کی آگ میں ہی جلتا رہتا ہے۔ لہذا عقل کی حفاظت بڑی ضروری ہے۔ یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے اور وہ اللہ کی پہچان ہے، تو بھئی سب سے زیادہ زور جو لگانا ہے وہ اپنی عقل کی حفاظت پہ لگانا ہے، دوسروں کے لیے جج بننا چھوڑ دیں۔ وہ بزرگوں نے بڑی پیاری بات کی کہ کن داعین ولا قاضین، زیادہ سے زیادہ اگر تم کچھ بننا بھی چاہتے ہو نا تو دوسروں کے لیے دعوت دینے والا بن جاؤ۔ بس بتا دو کہ بھئی نیکی یہ ہے اور برائی یہ ہے، بس بتا دو۔ بچہ ہے تو اس کو بتا دو بھی نیکی یہ ہے، برائی یہ ہے۔ آپ کے گلی اور محلے میں کوئی بندہ رہتا ہے تو آپ بھئی اس کو بتا دو بھئی نیکی یہ ہوتی ہے، برائی یہ ہوتی ہے، بس بتا دو، اس کے جج نہ بنو۔ یہی بات اللہ نے قرآن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فرمائی ہے۔ اے میرے پیارے محبوب، آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، یعنی آپ کو ان کے اوپر کوئی حفیظ نہیں بنایا، باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حفیظ نہیں بنایا، جس کا سادہ سا مطلب یہ کہ اے محبوب جو جاتا ہے جہنم کے راستے میں جاتا ہے جائے، آپ کو کیا پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ آپ بس بیان کر دیں کہ یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اس سے تم جنت میں چلے جاؤ گے، یہ راستہ تمہیں دوزخ میں لے کے جائے گا۔ تو سادہ لفظوں میں پنجابی سڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی جو پھر کرتا پھرے، جو ذمہ پھر جس کا ہے وہ بس ادا کر دے، جو کسی بھی مرلے اللہ نے اس کو روکنے کی ذمہ داری ہے تو وہ روک لے، باقی جو جدھر چاہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات تو فرمائی ہے ایک جگہ پہ، اے محبوب ان کو پیغام پہنچا دیں اور ان کو یہ بھی کہہ دیں تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی پھر انتظار کرتے ہیں کہ کون کدھر جاتا ہے۔ یعنی یہ دھمکی دی اللہ تعالیٰ نے،
کر لو پھر جو کچھ تم نے کرنا ہے. اگر میری پہچان تم حاصل نہیں کرنا چاہتے، میرے حکموں پہ نہیں چلنا چاہتے، تو پھر ٹھیک ہے، تم اپنے راستے پہ چلو، تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں. بالآخر تم نے میری بارگاہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے اور زندگی کا تم نے حساب کتاب مجھے دینا ضرور ہے. اسی لیے کہا گیا. اب دیکھیں سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس عنوان پہ بات کی کہ کائنات کے رازوں کو کون جان سکتا ہے. اللہ کی پہچان کسے حاصل ہوگی؟ جو اپنی عقل کو خالص بنا لے گا. عقل لب کی بات جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے. اولو الالباب کی تشریح میں جو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ العقل الخالص، خالص عقل رکھنے والا بندہ. اب اسی طرح دیکھیں سورہ البقرہ میں آیت نمبر 164، یعنی سورہ البقرہ کا 20واں رکوع اور سورہ آل عمران کا 20واں رکوع، یہ دو رکوع بڑے اہمیت کے حامل ہیں. ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل بیان کی ہے کہ کائنات کے رازوں سے پردہ کس کے لیے اٹھتا ہے، کون ہواؤں کی سرسراہٹ سے بھی اللہ کو پہچان لیتا ہے، کون زمین و آسمان کی تخلیق سے اللہ کو پہچان لیتا ہے، کون ہے وہ بندہ جو اس کائنات کے اندر اتنا غور و فکر کرتے کرتے اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یا اللہ تو نے کسی بھی شے کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا. یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا کام ہے کہ انسان اس نتیجے پر پہنچے کہ یا اللہ جو چیز تو نے پیدا کی ہے نا ٹھیک پیدا کی ہے، یعنی کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ بہت بڑا ایک راز ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا کر دے، یا اللہ مجھے کوئی اعتراض نہیں. کیونکہ جب ہم مختلف باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، اس چیز کا کیا فائدہ، یہ کیا ہو گیا، فلانا کیا ہو گیا، یہ اس کا مطلب ہے ہم اللہ پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. یہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی نہیں ہوتا، یعنی ہم یہ عموماً کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ مجھ سے راضی کیوں نہیں ہو رہا، اللہ مجھ سے راضی کیوں نہیں ہو رہا. تو بھی اللہ کو جو ہم نے ذہن بنایا ہوا ہے تو کیا اس کے مطابق اس کو راضی کرنا ہے؟ نہیں. اللہ کو راضی ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کرنا. بڑا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کر رہا ہے ہمارے ساتھ اس پہ آپ راضی ہو جائیں تو بس یہی اللہ کی رضا ہے. مثلا اگر آپ کو کوئی دکھ آ گیا ہے اور آپ مطمئن ہی نہیں ہو رہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، تو پھر آپ یہ بھی کہیں کہ اللہ مجھ سے راضی نہیں ہے. اللہ کی رضا یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو جس حالت میں رکھے ہوئے ہے آپ نے اس پہ کہنا ہے کہ یا اللہ میں بڑا مطمئن ہوں، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس حال میں رکھا ہے. یہ اللہ کی رضا ہے. اور ایک بندہ یہ کہے کہ نہیں جو میں چاہوں اس کے مطابق ہو تو میں اللہ سے راضی ہوں گا، تو یہ اللہ کی رضا نہیں ہے. اللہ کی رضا یہ ہے کہ آپ اللہ کے ہر کام پہ دل و جان سے کہیں کہ یا اللہ میں کانوں تک راضی ہوں. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک جملہ بھی عطا فرمایا کہ یہ کہا کرو رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہوں، جو اللہ نے مجھے دین اسلام عطا کیا ہے میں اس پہ راضی ہوں. تو اپنی مرضی سے اللہ کو راضی نہیں کرنا بلکہ اللہ کو اس کی مرضی سے راضی کرنا ہے، اور اس کی مرضی میں فنا ہو جانا، اس کی مرضی پہ خوش ہو جانا، جو اس نے کیا اس پہ مطمئن ہو جانا. بس سمجھ لیں کہ جس بندے کو دل کی یہ حالت مل گئی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے کیا ہے، وہ راضی ہے. اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی عنوان پہ بات کی ہے کہ کیا ہو گیا لوگوں کو، یہ کیوں نہیں دیکھتے چیزوں کو، کیا یہ اندھے ہو گئے ہیں، کیا یہ بہرے ہو گئے ہیں، کیا یہ گونگے ہو گئے ہیں، یہ کیوں نہیں غور و فکر کرتے. اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت نمبر 171 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی ہے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں نہیں غور و فکر کرتے اور کیوں نہیں وہاں پر دیکھتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 269 اس کے اندر بھی بڑی خوبصورت بات کی. یؤتی الحکمہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. اور آگے کیا فرمایا، وَمَن یؤت الحکمہ، جس کو حکمت عطا کر دی گئی، دانائی عطا کر دی گئی، فقد اوتیا خیرن کثیرا،
اس کو خیر کثیر عطا کر دے گی۔ اب ذرا غور کریں کہ اللہ کی نعمتوں میں سے جو خیر کثیر جس کو اللہ کہہ رہا ہے وہ کیا حکمت ہے، اور حکیم بندہ مشتل نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ جو دانا شخص ہوتا ہے وہ جذباتی نہیں ہوتا۔ دانا شخص کی ایک صفت ہوتی ہے، دانا شخص جو ہوتا ہے وہ قرآن کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ دو چیزوں کو یا کم از کم تین چیزوں کو اپنی عقل پہ غالب نہیں آنے دیتا۔ نمبر ایک، اپنی خواہش کو عقل پہ غالب نہیں آنے دیتا، کیونکہ اگر خواہش عقل پہ غالب آ جائے تو پھر عقل سے یہ خواہش غلط فیصلے کرواتی ہے۔ مثلا آپ کی یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ بھی میرے پاس تو 1 کنال کا گھر ہونا چاہیے، خواہش پیدا ہو گئی، ذرائع ہے نہیں اتنے، تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ خواہش انسانی عقل کو غلط کام پہ مجبور کرے گی، وہ اس سے کوئی بھی غلط کام کروا سکتی ہے۔ تو لہذا جو بندہ اپنی خواہش کو کنٹرول کر لیتا ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو حکمت کا نور عطا فرما دے گا۔ نمبر 2، شہوت کو اپنی عقل پہ غالب نہیں آنے دیتا، کیونکہ شہوت انسان سے گناہ کا کام کرواتی ہے، شہوت ہی انسان سے جرم کرواتی ہے، شہوت ہی انسان کو بے حیائی کی طرف رغبت لے کر جاتی ہے۔ تو جو انسان اپنی شہوت کو کنٹرول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کا استعمال کرتا ہے تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جو فکری صلاحیت ہے اس کو حکمت کا نور عطا کر دے گا، یعنی وہ مشتل ہونا اس کا ختم ہو جائے گا، اشتعال اس کی طبیعت سے ختم ہو جائے گا۔ نمبر 3، تعصب۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں جس چیز نے سب سے زیادہ ہماری عقلوں کو نقصان پہنچایا ہے وہ تعصب ہے۔ تعصب کسے کہتے ہیں؟ سادہ سا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں ہوں نا، بس میں اعلیٰ ہوں اور دوسرے مجھ سے کمتر ہیں، اسے تعصب کہتے ہیں۔ اور بالخصوص ہمارے علاقوں میں یہ جو برادری کا تعصب ہے اس نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ میں فلاں قوم سے ہوں اور دوسرا فلاں قوم سے۔ جس چیز سے اللہ منع کرتا ہے نا، یہ بات میں آپ کو ایک مثال کے طور پر شاید پہلے بھی میں نے کی، جس چیز سے اللہ منع کرتا ہے نا، اصل میں انسان وہی کثرت کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال سمجھانے کے لیے صرف دیتا ہوں۔ ہم میں سے خدا نہ خواستہ پیشاب کوئی بھی نہیں پیتا، کیونکہ انسان اس کی طرف راغب بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کسی مقام پر نام لے کر اس سے منع نہیں کیا کہ پیشاب نہ پیا کرو۔ پورا قرآن پڑھا ہوا، حرام ہے، حرام چیز ہے نا، لیکن اللہ نے منع نہیں کیا کسی بھی جگہ پہ نام لے کر۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اس کی طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ تو منع کس چیز سے کیا ہے؟ شراب سے منع کیا ہے۔ حالانکہ جیسے پیشاب حرام ہے تو شراب بھی تو حرام ہے۔ پیشاب انسان پیتا ہی نہیں، اس کی یعنی طبیعت ہی نہیں ہے، لیکن انسان کی شہوت اور انسان کی یہ والی کیفیت اس کو شراب کی طرف لے کے چلی جاتی ہے، تو اللہ نے شراب سے منع کر دیا۔ یتیم کا مال ناحق کھانا، اس سے اللہ نے کیوں منع کیا کہ انسان یہ کام کرتے ہیں؟ وراثت کے معاملے میں اللہ نے کتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ کثرت کے ساتھ یہ انسان کرتے ہیں کہ وراثت کا حق نہیں دیتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کتنے ایسے معاملات ہیں جو اللہ باقاعدہ حکم فرما رہا ہے یا منع کر رہا ہے کہ جوا نہیں کھیلنا، بت پانسے کا ذکر ہے، اس طرح کی جتنی چیزوں کا ذکر ہے، چونکہ انسان کرتے ہیں تو اللہ نے روکا ہے نا، تو جو انسان کرتا ہی نہیں ہے اللہ نے وہ روکا بھی نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا خوبصورت فارمولہ ہے چیزوں کو سمجھنے کا۔ جو انسان برا کام کرتا نہیں ہے اللہ نے روکا بھی نہیں ہے، اور جو انسان برے کام کرتا ہے اللہ نے قرآن میں انہی سے روکا ہے۔ اب یہ برے کام انسان کی عقل کرواتی ہے نا، اور عقل پر 3 چیزوں کا پردہ آ جاتا ہے۔ خواہش کا پردہ، نمبر 2 شہوت کا پردہ، اور نمبر 3 تعصب کا پردہ۔ بس ان 3 بیماریوں سے جو بندہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عقل کو حکمت کا نور عطا کر دیا ہے۔ وہ حکیم آدمی ہے، وہ درویش آدمی ہے، وہ سمجھیں اس کو اللہ نے ولایت عطا کر دی ہے، جس نے ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ ہر خواہش پورا کرنا ہمارے ذمے نہیں ہے۔ وہ خواہش، سادہ سی بات ہے، دل میں خواہش پیدا ہوئی، شہوت کا کوئی پہلو آیا یا تعصب کا کوئی پہلو آیا تو فوراً اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنی عقل کو جھکا دیں
جس چیز کی اجازت مل جائے کر لیں، باقی چھوڑ دیں، جتنی اجازت ملے کر لیں، باقی چھوڑ دیں۔ اسی لیے ایک مقام پر حضور نے حضرت ابو ہریرہ کو بڑی پیاری بات عطا فرمائی، فرمایا اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا سیکھو، جو اللہ تمہاری تقسیم میں لکھ دے اس پہ راضی ہو جاؤ۔ آپ کسی کا بڑا مکان دیکھ کر اپنی عقل کو ضائع مت کرو، کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کر اپنی عقل کو ضائع مت کرو۔ جو اللہ نے تمہاری تقسیم میں لکھا ہے نا، جیسے نا ہمارے ہاں ایک مشہور مقولہ ہے کہ اگر شریک کا منہ لال ہو جائے تو اپنی چپیڑے مار کے لال کر لو۔ بھی اس کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے نا، چپیڑے مار کے لال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھی سی بات ہے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے آپ اس کے شکر گزار بنیں، کوئی منہ لال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی یعنی شریک کیوں بنے ہم کسی کے؟ یعنی میں اکثر ایک بات، آپ کسی کو اپنا شریک کیوں بناتے ہیں؟ اللہ کی ایک صفت ہے وحدت، تو آپ بھی دنیا میں تنہا گوہر بنے نا، یعنی آپ جو ہیں ہیرے ہیں، آپ کو اپنا شریک بنا لیے تو آپ نے اپنا ہم پلہ مان لیا نا کسی کو۔ مثلا آپ جھونپڑی میں بیٹھے ہیں تو آپ کو اپنا شریک بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کو جو اللہ نے عطا کر دیا بس ٹھیک ہے، تو شریک کیوں بناتے ہیں ہم؟ یہ ہم نے شرکت قائم کر کے خود اپنا وزن تھوڑا کیا ہوا ہے کہ فلاں میرا شریک ہے، فلاں میرا شریک ہے، تو شریک برابر کے درجے میں ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہے آپ نے اپنا وزن خود ہلکا کیا ہوا ہے، شرکت بنا کر اپنا وزن خود ہلکا کیا ہے نا، تو آپ شریک کیوں بنتے ہیں؟ آپ تو اللہ کی زمین پر اللہ کے نائب ہیں، ٹھیک ہے نا، تو جو اللہ کا نائب ہو اسے کیا شریک بنانے کی وہاں پر کیا ضرورت ہے؟ تو لہٰذا یہ والی کیفیت جس کو سمجھ میں آ جاتی ہے اللہ اس کو حکمت کا نور عطا فرماتا ہے۔ اور آخری بات جو اللہ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ یہ جو خیر کثیر ہے یہ ملتی کس کو ہے؟ وما یذکر الا اولو الالباب، یہ انہی کو ملے گی جو اپنی عقلوں کو خالص کر لیں۔ لہذا آج کا جو سبق، آج کا جو درس ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی عقل کو حفاظت میں رکھنا ہے، اور بالخصوص 3 چیزوں سے، نمبر 1 شہوت، نمبر 2 خواہش، اور نمبر 3 تعصب۔ ان چیزوں سے پاک کر کے اپنی عقل کو محفوظ کرنا ہے، تو جب آپ اس کی حفاظت کر لیں گے تو یہ عقل آپ کو فائدہ دے گی، ورنہ اس دودھ کی طرح نقصان دے گی جس کی آپ نے حفاظت نہیں کی، تو پینے کے بعد وہ آپ کا معدہ خراب کرے گا۔ بالکل اسی طرح اگر آپ عقل کی حفاظت کر لیں گے تو آپ میں حکمت کا نور آ جائے گا، نہیں آئے گا تو پھر آپ لڑائی بھی کریں گے، جھگڑا بھی کریں گے، حسد بھی کریں گے، کینہ بھی ہوگا، بے اطمینانی بھی ہوگی، ہر وقت سڑنے اور جلنے کی کیفیت میں بھی رہیں گے۔ اور اگر آپ نے محفوظ کر لیا تو ہر وقت کہیں گے یا اللہ اگر تو اس سے راضی ہے تو مجھ سے بھی راضی ہو جا، مجھے بھی معاف کر دے، اس کو بھی معاف کر دے۔ پھر آپ کی عادات اس انداز میں بدلتی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔